ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا اور خستہ حال قلعہ تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک ویمپائر رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ رات کے وقت قلعے کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ قلعے سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں اور وہاں پر اسرار سائے دکھائی دیتے تھے۔ لیکن کوئی بھی اس بات کا یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ویمپائر ہے یا کوئی اور خوفناک مخلوق۔ گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا عامر بہت بہادر اور تجسس بھرا دل رکھتا تھا۔ اسے ان پراسرار کہانیوں پر یقین نہیں آتا تھا اور وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر قلعے میں کیا راز چھپا ہے۔ ایک رات عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ اس نے اپنی مشال پکڑی اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب عامر قلعے کے قریب پہنچا تو اسے سردی کا ایک جھونکا محسوس ہوا۔ قلعے کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر سے ہوا کا شور آ رہا تھا۔ عامر نے ہمت کی اور اندر چلا گیا۔ قلعے کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا، بس ایک کونے میں ایک کمزور سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ عامر آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھا اور دیکھا کہ ایک پرانی کرسی پر ایک عجیب شخص بیٹھا ہوا ہے، جس کے لمبے نوکیلے دانت تھے اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ شخص عامر کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تو تم آخرکار یہاں پہنچ گئے۔ عامر خوف زدہ ہوا لیکن پھر بھی اس نے ہمت سے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ویمپائر ہوں اور یہ قلعہ میرا ہے۔ میں صدیوں سے یہاں رہ رہا ہوں، لوگوں سے دور، تنہا، لیکن میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ لوگوں نے میری کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، جبکہ میں صرف اپنی زندگی کا بوجھ اٹھائے یہاں رہتا ہوں۔ عامر حیران ہو کر بولا۔ تو کیا تم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا؟ ویمپائر نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اپنی پیاس جڑی بوٹیوں اور جانوروں کے خون سے بجھاتا ہوں، لیکن انسانوں کو نقصان پہنچانا میری فطرت میں نہیں ہے۔ ویمپائر کی باتوں پر یقین کیا اور گاؤں واپس جا کر سب کو بتایا کہ قلعے میں رہنے والا ویمپائر خطرناک نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ پہلے تو ڈر گئے، لیکن آہستہ آہستہ ویمپائر کی کہانی سن کر ان کا خوف کم ہو گیا۔ ویمپائر اور گاؤں والوں کے درمیان ایک خاموشی دوستی قائم ہو گئی اور گاؤں نے قلعے کے قریب جانا بند کر دیا تاکہ ویمپائر اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر پراسرار چیزیں خطرناک نہیں ہوتی اور کبھی کبھی خوف ہماری اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عامر کی بہادری اور سمجھداری سے ایک غلط فہمی دور ہو گئی اور گاؤں میں امن قائم ہو گیا۔